السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ملتان کی تاریخ کچھ پڑھی ہے، کچھ باتیں سنی ہیں۔ مجھے شوق ہے میرا کہ میں تاریخ کا مشاہداتی مطالعہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملتان میں پیدا کیا، آپ نے کچھ لکھا بھی ملتان کے حوالہ سے۔ شیخ محترم، ہم نے سنا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی صاحب کے 5 شاگرد ملتان میں آئے ہیں، ان کا شیخ کیا تعارف ہے مختصر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا ابراہیم حسینوی حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اس طرح ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم، اہلا وسہلا، مرحبا۔ جو شیخ نے سوالات کیے ہیں، پہلے نمبر پہ تو میری جو پیدائش ہے وہ دنیا پور شہر کی ہے، وہاں دنیا پور کی، یعنی ملتان کی پیدائش نہیں ہے۔ اور ویسے ملتان جو ضلع تھا ہمارا اس وقت، آج کل تو ضلع جو ہے لودھرا بن گیا، اس دور میں ضلع جو تھا وہ ملتان ہی تھا، اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی آبائی جو ہمارا جو گاؤں ہے وہ پل چٹھے کے قریب ہے، وہاں بستی چٹھا ہے، وہاں ہمارے والد صاحب رہتے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہ دنیا پر چلے گئے تھے۔ جہاں تک سوال ہے مولانا نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں کا، تو محدث دہلوی کے بہت سارے شاگرد مختلف علاقوں میں آئے، تو ملتان کو بھی شرف حاصل ہے کہ یہاں جو معروف علماء ہیں مولانا کے شاگردوں میں سے 2 بڑے معروف ہیں۔ ایک تو مولانا عبد التواب محدث ملتانی، جن پر میں نے کچھ لکھا بھی تھا، وہ کتابی شکل میں شائع ہوا ہے، مولانا عبد التواب محدث ملتانی کی نام سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں مختصر حالات جو ابتدائی دور میں نے لکھا۔ اور دوسرے جو شیخ ہیں مولانا عبد الحق محدث ملتانی، یہ مولانا سلطان محمود ملتانی کے بیٹے تھے۔ مولانا سلطان محمود ملتانی یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان میں آئے تھے، ان کا تعلق تحریک مجاہدین کے ساتھ تھا، تو یہ ملتان میں آ کر کے انہوں نے اہل حدیث کو جمع کیا ہے۔ اہل حدیث موجود تھے، بلکہ تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے ہمیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے 2 شاگرد برے صغیر میں آئے، ایک شیخ عبدالعزیز اردبیلی جو اردبیل کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے شیخ علم الدین ملتانی، علم الدین سلیمان بن احمد ملتانی، بلکہ یہاں جو دربار ہے شیخ زکریا کے، ان کے غالباً نبیرہ یا نواسے مشہور ہیں۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر بھی تھے، بلکہ شاگردوں میں لکھا ہے، تو یہاں سے انہوں نے کافی یہاں کام کیا ہے۔ بلکہ جو تغلق بادشاہ تھا محمد تغلق، وہ ان کے یعنی ساتھ رہتے ہوئے بڑا وہ متاثر ہوا، بلکہ وہ توحید کی طرف راغب ہوا، پھر انہوں نے بڑا اچھے اصلاحی کام بھی کیے ہیں۔ تو اہل حدیث ملتان کے جو موجود تھے لیکن بکھرے ہوئے تھے، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں، محمد بن قاسم جب تشریف لائے ہیں، یہ تقریباً 95 یعنی 95 ہجری کو یہاں تشریف لائے ہیں۔ 94 کو سندھ میں آئے تھے، دیبل کو فتح کیا، پھر وہاں سے ادھر آ گئے، یعنی ملتان کے اندر ملتان کو فتح کیا، پھر آگے جانا چاہتے تھے، غالباً کاڑا تک گئے ہیں، تو پیچھے سے جو حکومت بدل گئی تھی، یعنی ولید بن عبد المالک تھے، ولید بن عبد المالک فوت ہو گئے، اس کے بعد غالباً سلیمان بن عبد المالک آئے ہیں، تو وہ مخالف تھے ذرائع تھے، یعنی حجاج بن یوسف کے سقفی خاندان کے، تو انہوں نے ان کو واپس بلا لیا، پھر ان کو گرفتار کر لیا، جیسا کہ تاریخ بتلاتی ہے۔ بہرحال اس دور میں یعنی اہل حدیث کی آمد جو ہے یہاں ہو چکی تھی۔ غالباً محمد بن قاسم کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، وہ تابعی تھے، حضرت برا بن عازب سے ان کا لقاء ثابت ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، تو یعنی وہ تابعی ہیں، یعنی اہل حدیث کی آمد کے ذریعے۔ باقی اس کی جو تفصیل ہے وہ مولانا
اسحاق بٹی کی کتابوں میں مل جاتی ہے. تو اہل حدیث بکھرے ہوئے تھے. مولانا اس سلطان محمود ملتانی نے آ کے ان کو اکٹھا کیا، یعنی ان کو اکٹھا کیا. پھر یہاں کے جو خاندان تھے بڑے مشہور، یعنی قریشی خاندان، ان کے ساتھ یعنی انہوں نے تقریر کی تو ایک خاتون تھی وہ اہل حدیث ہو گئی. پھر اس کے جو خامن تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس خاتون کو طلاق دے دی گئی. اور پھر اس خاتون نے پھر اپنی جو بیٹی ہے وہ مولانا کے عقد میں لے دی تھی، اور اس سے پھر مولانا کے ہاں بیٹے بھی پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا ہوئی. 2 بیٹے تھے مولانا صاحب کے، مولانا عبدالحق ملتانی، مولانا عبدالعزیز ملتانی. یہ دونوں ہی میاں صاحب کے شاگرد ہیں. یعنی انہوں نے سفر کیا، وہاں دلی گئے اور وہاں مولانا نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھے، پھر واپس آئے. ان کے خطوط بھی مل جاتے ہیں. بلکہ مولانا عبدالعزیز کا خط ایک جلال پور کی لائبریری میں موجود ہے، جو دلی میں رہتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا، اور وہ والد صاحب سے جو کچھ چیزیں منگوانا چاہتے تھے. کتابوں کا بھی تذکرہ، ان کو بڑا شوق تھا کتابیں خریدنے کا اور پڑھنے کا. آج کل اتنا جو ہے کتابوں کا طلباء کو شوق نہیں ہے، ہونا چاہیے، اور طلباء کے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے. بہرحال یہ دو شاگرد ہیں میاں صاحب کے، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالحق، اور تیسرے جو میں نے بتایا مولانا عبدالطواب محدث ملتانی. لیکن 2 مشہور زیادہ ہیں، عبدالطواب اور عبدالحق. اور اسی طرح پھر آگے چلے جائیں، یہ تحصیل ہے ملتان کی شجاع آباد. وہاں مولانا خلیل الرحمان فیروز پوری کے نام سے مشہور تھے شیخ. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد ہیں. ان پہ میں نے لکھا مضمون، وہ تقریباً 6 قسطوں میں التسام میں چھپا تھا. تو وہ بھی میاں صاحب کے شاگردوں میں. اس طرح چوتھے جو شاگرد ہیں وہ مولانا محمد ابراہیم، جو مشہور عبداللہ چکرالوی، وہ جو ایک منکر حدیث تھا، اس کے بیٹے تھے. بلکہ اسی انکار حدیث کی وجہ سے وہ اپنے والد صاحب سے الگ ہو گئے تھے. پھر اس علاقے میں آ گئے تھے جلال پور میں. اس میں علاقے میں آ کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. وہ بھی میاں صاحب کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. تو یہ جو ہیں 5 تقریباً یہ شاگرد بن جاتے ہیں میاں صاحب کے، جو اس خطہ میں. اور بھی ہیں اگر ڈھونڈا جائے تو اس پہ وہ ہمارے دوست ہیں مولانا حمید اللہ خان عزیز، وہ کام بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مختصر جو ہے ملتان کی حوالے سے. شیخ محترم، ایک آپ نے یہ کتاب لکھی ہے عبدالطواب محدث ملتانی، جو ان کے بڑے بھائی تھے عبدالحق، اس پر بھی کتاب لکھی ہے آپ نے؟ یہ ان کے بھائی نہیں تھے عبدالحق مولانا سلطان صاحب کے جو بیٹے تھے ان پہ میں نے کتاب لکھی. الحمدللہ کتاب ہے، وہ الگ کتاب لکھی ہے، وہ بھی چھپی نہیں ہے، دی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ چھپ جائے گی انشاءاللہ. ان کے جو بھائی تھے مولانا عبدالطواب، یہ 3 بھائی تھے. ان کی بھی مختصر آپ تعارف کر لیں. ان کے جو والد صاحب تھے مولانا قمر الدین تھے. اچھا. یہاں یہ اصل میں اویس کرنی آپ نے سنا ہوگا، مشہور مخضرم جو تابعی ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کا دور پایا تھا، لیکن وہ آپ کا نکاح نہ ہو سکا. تو ان کی لڑی سے ہیں مولانا محدث ملتانی، ان کے خاندان سے اویسی مشہور ہے. یہ اویسی، لیکن یہاں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہاں یہ جو خاندان آباد ہوا، پھر یہ پیری مریدی میں آ گیا. اچھا. تو یہاں ان کے جو بڑے تھے عبید اللہ، وہ پیر تھے، ان کی دربار بھی موجود ہے. اچھا. تو مولانا عبدالطواب کے جو والد صاحب تھے وہ دربار کے مجاور تھے. اچھا. تو مولانا سلطان محمود صاحب کی دعوت سے وہ عامل بالحدیث ہوئے. اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مولانا صاحب کے کہنے پہ دلی بھیجا. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو دوسرے بھائی تھے مولانا عبدالغفار، مولانا عبدالبر، وہ تینوں جو ہیں یہ پڑھنے کے لیے دلی گئے تھے. یہ تذکرہ علماء پنجاب میں بھی اختر راہی صاحب نے لکھا ہے کہ تینوں بھائی کے وہ گئے تھے. اگر یہ لگا لیں 3 بھائی یہ ہو گئے، اور 2 بھائی مولانا عبدالحق، عبدالعزیز، یہ 5 تو ملتان شہر کے بن جاتے ہیں. لیکن مشہور جو زیادہ تر مولانا عبدالطواب اور مولانا عبدالحق ہی ہیں، جو مولانا نذیر حسین دہلوی کے شیخ محترم. ملتان کی تاریخ پر کسی اہل حدیث نے کتاب لکھی ہے مستقل طور پر؟ ملتان کی تاریخ کوئی اہل حدیث علماء نے نہیں لکھی. اچھا. شیخ رفیق اصلی صاحب نے تاریخ جلال پور لکھی ہے. اس کے آغاز میں
मुल्तान के चंद हालात लिखे हैं और मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से या शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया शिगरदाई हैं, उनका तज़किरा उन्होंने किया है। लेकिन मुस्तकिल तौर पे काम होना चाहिए, लेकिन काम हुआ नहीं है इस मौजूद पे। शेख मोहतरम, अपने मुल्तान का सबसे पहला सलफी मदरसा कौन सा है? मुल्तान में मौलाना सुल्तान महमूद साहब के दौर में ही ज़्यादातर जो है अहले हदीस को इकट्ठा किया गया और फिर उन्होंने तब दौर से यहाँ एक मशहूर अहले हदीस की एक क्या नाम उसको कहते हैं, ईदगाह कहते हैं, ईदगाह, तो आम खास बाग में ईदगाह के नाम से मशहूर था। वहाँ फिर इन्होंने मौलाना अब्दुल हक साहब ने अब्दुल तवाब ने मिलकर इदारा बनाया था, यानी जामिया मुहम्मदिया के नाम से गालिबन। ये फिर अलग अलग हो गए। फिर मौलाना अब्दुल तवाब साहब, उनका इलाका है कदीराबाद, वो कदीराबाद में उनका बड़ा एक मकतबा भी था, बल्कि उनके बड़े ताल्लुकात थे मिस्र के साथ और सऊदी अरब। अच्छा। और उस दौर में भी नेट का दौर नहीं था, लेकिन उनका बड़ा एक नेटवर्क। फरूकी कुतुब खाना ना उनका मकतबा था सल्फिया। फरूकी वाले उनके क्या हैं, वो पोते पर पोते हैं। अच्छा। तो मकतबा सल्फिया के नाम से उनका मकतबा था। अंसार व सुन्ना जो मिस्र के साथ उनके बड़े इलाहाक थे, उनसे किताबें वो शाया करवाते थे, बल्कि बहुत सारी किताबें उन्होंने क्या है यहाँ से शाया करवाई है।